اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ حکیم اعجاز احمد ساجد سواگیہ دوا خانے سے حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ جس طرح کہ اعصابی امراض کا سلسلہ ابھی جاری ہے، تو اس سے پہلی ویڈیو میں میرے خیال میں نے سر درد بلغمی کے بارے میں بتایا تھا۔ تو اب لو بلڈ پریشر کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو آگاہ کر دوں کہ اگر بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو اس کو تو بہت بڑی مرض سمجھا جاتا ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہوگا تو اس سے فالج ہو جائے گا، بلڈ پریشر ہائی ہوگا تو یہ وین ڈیمیج ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوگا تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو بندہ آل فال بکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ساری علامتیں جو ہیں ہر بندہ جانتا ہے، لیکن لو بلڈ پریشر ہو تو اس پہ کوئی کان نہیں دھرتا۔ تو جناب، ہائی بلڈ پریشر سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو لو بلڈ پریشر سے ہارٹ فیلئر ہوتا ہے۔ اگر ہائی بلڈ پریشر سے برین ہیمریج ہو سکتا ہے تو لو بلڈ پریشر سے نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح میں اگر لمبا ہو جاؤں تو پھر ویڈیو بہت لمبی ہوگی۔ جس طرح ہائی بلڈ پریشر کا علاج ضروری ہے، اسی طرح لو بلڈ پریشر کا علاج بھی ضروری ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ لو بلڈ پریشر کی کوئی بھی بیماری ہو، اس کی ریزن کا سب سے پہلے پتہ کریں، اس کی وجہ کا پتہ کریں کہ وہ ہے کیوں۔ لو بلڈ پریشر کی ریزن کیا ہوتی ہے، وجہ کیا ہے، بلڈ پریشر لو ہوا کیوں ہے۔ بلڈ پریشر کی تعریف کیا ہے؟ بلڈ پریشر کی تعریف ہے کہ وہ پریشر جو خون رگوں کی دیواروں کے ظروف پر ڈالتا ہے جن میں وہ بہتا ہے۔ وہ پریشر جو خون رگوں کی دیواروں کے ظروف پر ڈالتا ہے جن میں وہ بہتا ہے، اس پریشر کو بلڈ پریشر کہتے ہیں یا فشار خون کہتے ہیں۔ طب کی زبان میں اس کو فشار خون کہتے ہیں۔ اگر وینوں کی، ان رگوں کی لچک بڑھ جائے، ان میں رطوبتیں بڑھ جائیں، ان میں رطوبتوں کا اضافہ ہوگا، رطوبتیں بڑھیں گی تو ان کی لچک جو ہے بڑھ جائے گی۔ جو ہی ان کی لچک بڑھے گی وہ بلڈ پریشر آپ کا لو ہوگا، خون کا پریشر جو ہے ان میں لو ہوگا۔ اور اگر ان کے ریشوں میں نمکیات کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، نمکیات سوڈا کی وجہ سے اگر وہ ان کی لچک کم ہو جاتی ہے تو اس میں خون کا پریشر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تو اس کو بلند فشار خون کہتے ہیں۔ تو آج چونکہ ہم عصبی امراض کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو بلڈ پریشر میں اعصابی بلڈ پریشر، اکثر اعصابی لوگوں کا بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ لو ہوتا ہے۔ تو اس کی وہی بات میں پھر کہوں گا کہ تحریک کو اعصاب سے عضلات میں لے آئیں تو بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ لیکن تحریک کو عضلات میں ایک بار تو آپ لے آئیں گے، بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا، لیکن کچھ عرصہ مسلسل یہ علاج کریں تاکہ اعصاب میں تحریک رکے ہی نہ، ورنہ بعض اوقات یہ لو بلڈ پریشر بھی موت کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر بلڈ پریشر لو ہو تو کچھ احتیاطی تدابیر بتاتا چلوں کہ اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہوتا ہے کسی مریض کا تو اس کو اٹھ کر بیٹھنے نہ دیں، اس کو سیدھا لٹا دیں اور پاؤں والی سائیڈ جو ہے وہ اونچی کر دیں، اس کی سر والی سائیڈ جو ہے وہ نیچی کر دیں۔ تو اس سے بھی اگر بہت زیادہ بالکل نیل ہونے کو ہے تو اس کی ٹانگیں اوپر پکڑ کے اس کو ہلائیں اور اس کا سر نیچے رکھیں تو اس سے بھی بہتری آ جاتی ہے۔ تو بلڈ پریشر جو ہے اگر لو ہے
تو اس کو اتنا سیریس لینا ہے جتنا آپ ہائی بلڈ پریشر کو لیتے ہیں. اس کو اس کی تحریک کو اعصاب سے عضلات میں لیں اور ایسا علاج کریں، اس کے معدے کی اصلاح کریں اور کچھ عرصے تک اس کو عضلاتی ادویات کھلاتے رہیں تاکہ تحریک بعد میں بھی اعصاب میں زیادہ دیر رکنے نہ پائے. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک قہوہ بتاتا ہوں کہ لونگ، دار چینی، سبز چائے اور چھوٹی الائچی، اس کا قہوہ صبح شام اس کے کھانے کے بعد یہ قہوہ دیں، اور اس میں اگر ادرک ڈال دیں تو بہت زیادہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے. اور اس کو سفوف وہی جو میں پہلے کیپسولوں کا پہلی اس میں بتا چکا ہوں کہ تیز پات، اس میں تیز پات نہ ڈالیں. یہ بلڈ پریشر اگر لو ہے تو اس کے لیے تیز پات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں دار چینی، جلوتری، لونگ اور جند بدستر اور زعفران، یہ 5 چیزیں، ان کا سفوف بنا کے ان کے کیپسول بھریں. صبح دوپہر شام یہ کیپسول کھائیں، صبح شام وہ قہوہ پئیں کھانے کے بعد، اور معدے کی اصلاح رکھیں. اگر معدے کی اصلاح نہیں کریں گے تو آپ یہ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی دوائی ہے وہ پہلے معدے میں جائے گی. اگر معدہ ٹھیک ہوگا تو اس کا اثر ہوگا، اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کا اثر نہیں ہوگا. تو اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.